بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں جناب؟ اور میرے دوست کہتے ہیں یار تو ایک ہی طریقے سے بات شروع کرتا ہے، السلام علیکم۔ نہیں نہیں، کچھ مطلب ایک ہی طرح سے بات شروع کرتا ہے، کوئی تھوڑا تبدیلی لے کے آ، کوئی چینج کر، کوئی نیا نعرہ مار۔ تو میں کہا چلو پھر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اچھا جی، درخواست ایک ہی ہوتی ہے آپ سے، اور اس کی وجہ سے سب بہتری ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ کئی سال ہو گئے ہیں چینل چلتا رہا، کبھی 20 25 30 10 تو ویور تھا۔ پھر اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی کوشش کی وجہ سے تو آپ نے سبسکرائب کیا چینل کو، لائک کیا، کمنٹ کرتے ہیں، چھوٹا موٹا یہ بھی بہت ہوتا ہے، اس سے شیئرنگ ہوتی ہے، سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ شیئر کرتا ہے ویڈیو کو۔ تو واٹس ایپ گروپس میں بھی کر دیں، اور اگر ویسے کوئی دوست ہیں تو ان کو ریکمینڈ بھی کر دیں، بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ میں جناب آپ کو پتا ہے کہ جو پیچھے ہوتی ہے نا طبلہ سرنگی، وہ بجاتا ہوں زیادہ تر، اور اگر جو فرنٹ کا میں گانا گاؤں گا نا تو وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ معلومات جس طرح کی ہوتی ہے وہ پھر ڈائریکٹلی بیان کرنا نا، وہ ایک صحافی تو کر سکتا ہے پراپرلی، یا وہ بہت تجربے کار ہو۔ تو ہمارے جیسا بندہ جب معلومات شیئر کرتا ہے نا تو بہت ہی بھونڈے طریقے سے کرتا ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ نا میرے بڑے بھائیوں کی طرح رضی دادا، تو میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ارشد بھائی جو آپ انفارمیشن دے دیتے ہو نا، مہربانی ہے ان کی، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور ایکس پہ تو دیکھا آپ نے کہ مجھے جو اس مقام تک پہنچایا تو اس میں سب سے بڑا کردار ہی رضی دادا کا۔ قیوم صدیقی بھی سٹارٹنگ میں انہوں نے مجھے دھکا لگایا تھا، اور پرویز سندیلا تو بھائیوں کی طرح، مطلب ان سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں مجھے تو اس طرح۔ بہرحال وہ موضوع کہیں اور نکل جائے گا، بہت سارے لوگ ہیں۔ اچھا میں بتاتا ہوں کہ اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف، ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کاٹا مار دیتے ہیں۔ تو جو انفارمیشن ہوتی ہے نا اس کی بنیاد پہ میں جو ہے نا پھر وہ تبصرہ کرتا ہوں، کیونکہ ہوتی انفارمیشن ہے۔ دیکھیں بار بار میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ بہت بری پھنسی ہوئی ہے۔ وہ کس طرح سے پھنسی ہوئی ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو 2024 کا الیکشن سے پہلے کی جو صورتحال تھی نا اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ فیض نیٹ ورک زوروں میں تھا، باجوہ ڈاکٹرائن زوروں میں تھا، اور میں ایگزیکٹلی آپ کو ڈیٹس کے حساب سے بتا چکا کہ 2021 میں سپٹمبر میں میاں محمد نواز شریف کی جو مقبولیت تھی نا وہ آسمانوں سے بات کر رہی تھی، یعنی کہ اگر اس وقت میں الیکشن ہو جاتا تو مقابلہ اس بات پہ ہونا تھا کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ کس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، سکہ بند سیٹیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن پاکستان کو ریسکیو کرنا تھا۔ بیچ میں پھر جو کچھ ہوا میں آپ کو ڈزنز آف ٹائم بتا چکا، اب اس کو زیادہ مرونا نہیں، جس نے نہیں سنا وہ سال پہلے کے جو تھے نا بلاگ سن لیں۔ جو کچھ ہوا، اب اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے رول پلے کیا، ان کے اپنے جو مادی مفادات تھے، مالی مفادات، ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے ایسی جو گند گھولا نا اس کے اندر ان کے اپنے ہاتھ سے بھی ساری گیم باہر نکل گئی۔ اچھا بعد میں میاں محمد نواز شریف نے صبر بھی کیا، اور اب میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت میں کیا گیم پھنسی ہوئی ہے۔ جنہوں نے ریسکیو کیا تھا پاکستان کو وہ چائنیز تھے، مڈل ایسٹ کی کنٹریز تھیں، ٹھیک ہے، مین چائنا تھا کہ نہیں ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا، اور ڈی نیوکلیئر ہوا تو بالکل پورے خطے کی جو آپ کہہ لیں کہ طاقت ہے نا وہ ان بیلنس ہو جائے گی۔ یہاں پہ اسرائیل ہو جائے گا، اور پھر معاملہ سنبھالنے میں نہیں آئے گا۔ چائنیز کو کہتے ہیں کہ یہ لادین ہے، نہیں ایسی بات نہیں، یہ ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ہسٹری پوری پڑھتے ہیں، اور اس وقت میں جس جگہ پہ جس مقام میں پہنچے ہوئے ٹیکنالوجیکلی یہ بہت آگے، اندازہ نہیں ہے اس وقت میں کہ وقتہ کیا پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مائکروسافٹ والی کہانی بھی بس کسی بھی ٹائم میں الٹ پلٹ جائے گی۔ پورا نظام جو چل رہا ہے وہ مائکروسافٹ کے اوپر چل رہا ہے، تو بھلے بہت سارے بلینر ہو جائیں تو بہرحال ایک بلینر نے تو جناب امریکہ کی جو پریزیڈنٹ کی ٹیبل ہے جو میرے خیال ہے کوئی 100 سال سے تو زیادہ کی پرانی ہے،
تو وہ تاریخی ٹیبل جو ہے نا ایلن مسک صاحب کے بچے نے وہاں پہ جا کے ناک کے چوہے نکال کے اس ٹیبل سے صاف کرتا ہے، اور ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے، پھر بعد میں اس نے جلی دوسری ناک سے نکال کے نا اس کے اوپر وہ پہاڑیاں بناتا رہا، مطلب. اور اس کے اوپر بدقسمتی دیکھو امریکنز کی، امریکہ کی بدقسمتی دیکھو کہ ٹرمپ نے اس ٹیبل کو ہٹوا دیا، حالانکہ وہ صاف ہو جاتی، پالش ہو جاتی، اور یہ اتنی بڑی کوئی بات بھی نہیں، بچہ ہے وہ. لیکن جیسا ایلن مسک ویسا ہی ٹرمپ، اور ویسی ہی بدقسمت جو ہے نا اس وقت میں امریکن قوم بنی ہوئی ہے کہ ایک ذہنی مریض کو جو ہے نا اپنے پر مسلط کر لیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی تو وہ جو ہے نا امریکہ کے ٹھوکنے کے اوپر جو ہے نا سٹارٹ لیے، مہینہ 2 مہینے ہی ہوئے ہیں، ابھی انشاءاللہ 1 سال میں لگ پتہ جائے گا. اگر رہ گیا 4 سال تو آپ سمجھ لیں کہ پھر بس سمجھ گئے. تو وجہ یہ ہے کہ وہ آیا ہی اس چکر میں، اس کے پاس سیم میتھڈ ہے، کیا کہتے ہیں عمران خان والا، کہ پہلے امریکہ کو اتنا برباد کر دو کہ وہ میرے سے جو ہے نا بعد میں کوئی جواب ہی نہ طلب کر سکے. یہی ہوا ہے یہاں پر بھی، یہی وہاں پر بھی ہوگا. کوئی اتنا نہیں ہے، یہ کیسر و کسرا سے بڑے ہیں یہ رومن سے بڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا نام ہی باقی رہے گا، باقی سب نے مٹ جانا ہے، رائٹ لیفٹ سینٹر سارے میں. اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ پھنسے کہاں پہ ہوں میں. جنہوں نے دی تھی نا گارنٹی، بعد میں یہ شرارت پڑی، وہ پڑ گئی گلے. تو یہ اس چکر میں تھے کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این کے غائب کر دیے میاں نواز شریف کے، اور پی ایم ایل این کو الیکشن ہروا بھی دیا. اور ہروانے کے بعد جو چند ایک تھے گندے انڈے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہار گئے تھے نا سب سرنڈر کرتے، کہتے نہیں لینی، ہم ہار گئے. جو ہار گئے تھے، جن جیتو وہ کو ہرایا نا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کیوں ہرائے ہیں. لیکن یہاں پہ تو منافقت 2 نمبری اپنی پڑ گئی تھی، اور ڈھیٹ بن گئے، بے شرمی کے ساتھ اٹھا لیے. تو جن کو ہرایا ان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں بات کروں گا کہ. تو وہاں پر جو ہے نا سارا جو ہے نا میاں محمد نواز شریف کو اتنا مجبور کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وزارت عظمیٰ نہیں لیتا، اور اس کے اور بھی واقعات ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہوا وہ بڑا تکلیف دہ ہوا. تو اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو صورتحال بنی ہے، یہ جو سال شروع ہوا ہے نا اس میں میاں محمد نواز شریف بالکل پرسکون نظر آتے ہیں. وہ سیاست کرتے نظر آتے ہیں، میٹنگوں پر میٹنگیں کر رہے ہیں، احکامات جاری کر رہے ہیں، فون کالز کر رہے ہیں، لیٹر بازی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا کام ہو رہا ہے. اچھا جو مریم نواز شریف کے ساتھ تھا، لیکن ابھی تک ان کے ساتھ نا کچھ جوکے لگی ہوئی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ، بس میں کیا کہوں، اور بہت سارے میرے نام لیں گے. تو جیسے وہ ایک کرمانی صاحب جوڑے ہوئے تھے نا لعنت، تو میاں صاحب کی عادت یہ بھی بہت غلط ہے کہ وہ مختلف لوگوں سے مختلف اوقات میں بات نہیں کرتے. وہ 2-4 بندے اپنے ارد گرد چاپلوس قسم کے رکھ لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس وقت میں بھی ایک، بس اب میں کیا کہوں، ہمارے دوست ہی ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت جناب آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے بڑا لیڈر جو ہے نا یہ چیزیں نہیں برداشت کرتا. لیکن میاں صاحب بہت بزرگ ہیں، تو یہ اور ہر انسان کے اندر اچھائی برائی ہوتی ہے. تو اس وقت میں نا اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سارے معاملات نکل گئے، تو اب کرو وعدہ پورا. ٹھیک ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکلی جو ہے نا آرام سے پی ٹی آئی کو ڈی فیم کریں، اور پھر یہ ہم گاتے پھر یہ کہیں کہ اوہو ہمارا چیف ہی چینج ہو گیا، وہ ادھر چلا گیا. لیکن ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے. وہ مشرف ہے، وہ ہمارا آرمی چیف ہے، وہ اس ملک کی تباہی پھیر دے، یہ چیز آ جاتی ہے. تو اب جو ہے نا جنہوں نے ریسکیو کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ کرو، تو لگ پتا گیا. اب یہ کبھی ادھر جنگ چھڑتی ہے، کبھی ادھر جنگ چھڑتی ہے، اور کبھی کہتے ہیں فلانا آ گیا. تو وہ کہتے ہیں پھر پیسے کٹو. ٹھیک ہے، پیسوں سے مراد یہ ہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر نا کافی ساری نظر ہے. تو کافی سارا معاملہ جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. تو میں نے آپ کو گچول کے ایسی بات کر دی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کی مرضی ہے. بہت شکریہ جی. لائک، سبسکرائب، کامنٹ اور جو کچھ کر سکتے ہیں کر دیں. بہت شکریہ.